ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج موجود ہیں علامہ زہیر آبدی صاحب اور مولانا آزاد جمیل صاحب، اور مختلف سوالات آپ کے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بات ہم یقین اور استقامت کی کر رہے ہیں۔ یقیناً جب برائیاں یا چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں، میں اس وقت سوچتی ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر پاکستان کی حکمرانی سنبھالے، حکومت میں کابینہ بنائے، تو جو مسائل ہیں ہمارے، یعنی ہمارے یہاں تعلیم کے فقدان سے لے کے صحت کے مسائل سے لے کے بے روزگاری کا مسئلہ، تمام تر چیزیں، انفراسٹرکچر جس طرح ڈپلیٹڈ ہے، وہ تو اپنے آپ کو مسائل میں گھرا ہوا پائے گا۔ وہ کس یقین کے ساتھ کس طرح لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے اور سب کو ایک پیج پر لے کے آئے۔ یہ امتحان میرے خیال میں صرف اور صرف ایک حکمران کا نہیں، آپ جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں یہ آپ کے سامنے ہوگا۔ کسی بھی سسٹم میں آپ کو اس کی برائیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس سسٹم کو بہتر کیسے کیا جائے، کس یقین کے ساتھ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے اس کے لیے پکاری جائے، یہ ہمارے آج کے سوالات ہوں گے۔ زہیر بھائی، اگر گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں، اگر ہم اسلام کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہیں، جب الحمدللہ نبوت کا اعلان ہوا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات، مختلف پیغامات کا نزول کیا، تو تمام تر سختیاں یا تمام تر ایبسولوٹ چیزیں پہلی ہی دفعہ نہیں آ گئی تھی۔ کئی چیزیں، کئی احکامات ہجرت کے بعد آئے تاکہ لوگ پہلے ایک روش میں آ جائیں۔ ہم جب چیزوں میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ہم سڈنلی ایک جادو کی چھڑی گھما کر چیزوں کو سخت اور شدت پسندی سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ ریسیپی فار ڈیزاسٹر نہ ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ اسلام نے قوانین کو بتدریج نافذ کیا۔ خود شراب کی حرمت کا حکم بتدریج آیا، ایک دم حرام نہیں قرار دیا، اس لیے کہ اسلام انسانی فطرت کو بھی دیکھتا ہے، ظاہر دین فطرت ہے یہ جی۔ تو معلوم ہے کہ ایک آدمی جس چیز میں بہت عرصے سے ہے اس کو بدلنا ایک دم ممکن نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ہمارے یہاں ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم معاشرے میں اچھائی دوسروں سے تو چاہتے ہیں، خود نہیں کرنے چاہتے، صحیح۔ اور ہمیشہ ہم اچھائی کے معاملے میں کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے سے، اس کے پاس زیادہ اچھا ہے، اس کے پاس زیادہ اچھا ہے، یا وہ صحیح ہو جائے یا وہ ہو جائے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں۔ پہلے مرتبہ ہم خود صحیح ہوں گے تو ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم دوسرے کو اعتراض کر سکیں یا دوسرے کو کہہ سکیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ حکومت میں کوئی آتا ہے، میں کہتا ہوں کوئی فرشتہ بھی آ جائے پاکستانی معاشرے کو نہیں بدل سکتا جب تک کہ معاشرہ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہے۔ اس لیے کہ آپ سڑک پر چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ ایک موٹر سائیکل والا الٹا آ رہا ہوگا، آپ اسے روکیں، بھائی تم کہاں آ رہے ہو الٹا، تو آپ کا ساتھ کوئی نہیں دے گا، سب اس کا ساتھ دیں گے، کہیں گے چھوڑیں، جانے دیں، ٹھیلے والا ہے تو غریب ہے، گھڑا گاڑی والا ہے تو غریب ہے، ہم یوں ہیں، اور موٹر سائیکل والا ہے تو جناب غریب ہے، گاڑی والا تو پتہ نہیں کیا۔ تو یہ ہمارا جو مینٹلٹی ہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ فلاں آدمی کو جرم کی اجازت ہے اور فلاں کو، بہت ہائی کلاس ہے تو اس کو جرم کی اجازت ہے، بہت لو کلاس ہے، جاہل ہے یا غریب ہے تو اس کو جانے، مڈل کلاس میں سارا قانون ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ مجھے بتائیں کہ ہم آزاد بھائی، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم جرم سے نفرت کرنے کے بجائے مجرم سے نفرت کرتے ہیں، اور ایک طرح سے آج ہم نے پروگرام کی شروعات میں بھی یہی بات کی تھی کہ اس کے لیے توبہ کے لیے اور اپنی زندگی کو بدل لینے کے راستے ہم بند کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتے، ہم اس کو بار بار اس کا ماضی یاد دلاتے ہیں۔ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص برائیوں سے لدا ہوا بھی ہے تو اس کی کوئی اچھائی تلاش کی جائے اور اس سے اس کو انسپائر کیا جائے کہ تم بہتر ہو سکتے ہو، لیکن ہم ہر شخص کی برائی ڈھونڈتے ہیں اور اس کو بابر کراتے ہیں کہ تم جتنا اچھا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو تم اتنے ہو نہیں۔ تو یہ رویہ ہم کیسے تبدیل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، لیکن اسلام ہمیں سیکھنا پڑے گا، ایسے ہی سیکھنا پڑے گا جیسے ہی ہم کوئی ہنر سیکھتے ہیں، کوئی ٹیلنٹ سیکھتے ہیں، اسی طرح یہ اور اس کا سیکھنا فرض بھی قرار دیا ہے کہ اس کا سیکھنا مرد اور عورت پر یکساں فرض ہے۔ صحیح۔ ہمارے ہاں بزنس کا علم نہیں ہے، ہمارے ہاں غم خوشی کے علم نہیں ہے، ہمارے ہاں لا کا علم بھی کسی کے پاس نہیں ہے، ایجوکیشن تو چھوڑیں، آگے آپ بڑھیں، ہیلتھ ہے، پھر اسی طرح بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ اگر اس کی نالج آنے لگ جائے تو پھر خود بخود اندر سے یہ احساس کمتری نکل جائے گی، پھر انسان میں شکر کا مادہ سب سے پہلے پیدا ہوگا، اور وہ شکر عملی طور پر یقین میں تبدیل ہو جائے گا، چونکہ عمل یقین کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہا ہے، دیکھنے سے، سننے سے
دماغ کے سوچنے سے یہ چیز دل میں پیوست ہو جاتی ہے، پیوند ہو جاتی ہے، وہ چیز نکل نہیں سکتی۔ اچھا کچھ چیزیں آرٹیفیشل ہیں، ہم کر لیتے ہیں، اور کچھ نیچرل ہوتی ہیں۔ آپ نے میرا غصہ نہیں دیکھا، آپ نے میری محبت نہیں دیکھی، تو یہ چیز یعنی نہ تو غصہ اپنا تھا نہ محبت اپنی ہے، یا تو محبت میں جھوٹے ہیں یا نفرت میں ہم جھوٹے ہیں، صحیح۔ تو کسی چیز میں ریالٹی نہیں ہے۔ اب جو چیز سیکھ کے آتی ہے نا، پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ چیز لگی رہتی ہے کہ میں نے سیکھا ہے، اور سیکھا ہوا سبق انسان بھول سکتا ہے لیکن وہ اس کو بھلا نہیں سکتا، لیکن ہمارا سبق، ہمارا تو بھولنا بھی بھول گیا ہے۔ یعنی اس حد تک ہم چلے گئے ہیں کہ اس معاشرے میں یہ چیز اتنی عام سے عام تر ہو گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں نے تو اپنے مقام کو پہچانا، لیکن بڑی بڑی چیزیں جو اب تک ہماری پہنچ سے دور ہیں، ہم تو ہر جگہ ہر دوا کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، یہ بھی تو لکھیں کہ بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھیں۔ صحیح۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے وہ چیزیں پھیلتی ہیں جس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں سدرا، کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اب بات یقین کی ہے تو یقین آنکھوں کے دیکھنے پہ بھی ہوتا ہے، کان کے سننے پہ بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ یقین ماضی پہ بھی تھا، یقین حال پہ بھی ہے، اور مستقبل پہ بھی ہے۔ اب یقین کی بنیاد لے لی جائے تو یقین کس کا کیا جائے؟ میں یقین کس کا کروں؟ ایک زندگی شروع ہوتی ہے ماں سے، میں ماں کے کہوے کا یقین کروں، باپ کا کروں، بھائی کا کروں، پڑوسیوں کا کروں، یا پھر جو میرے کولیگس ہیں، مختلف اسٹڈیز میں ہم آتے ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم کسی جاب میں جاتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اور اس کو ہم فیس کرتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ آزاد بھائی، اگر اس کو ہم دور حاضر، دور جدید کے مسائل پہ لے کے آ جائیں، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ ایک یقین ہمارا یہ ہے کہ ہم انصاف پہ مبنی ایک معاشرے میں رہیں جہاں اچھائیاں ہوں، برائیوں کو اور غلط کاموں کو جس کا اسلامی احکامات کے مطابق ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ سکیں۔ زہیر بھائی، اس وقت جو افراتفری ہے، ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، مشکلات بڑھ رہے ہیں، تو جو صاحب استطاعت ہیں یا جن کو بہترین دیا اس ملک نے، جو یہاں سے کوالیفائڈ ہیں، وہ رستہ تلاش کر رہے ہیں ملک چھوڑنے کا۔ 7.5 لاکھ کا نمبر آیا پچھلے 2 ماہ میں لوگوں کا جو ترک وطن کو کر کے جا چکے ہیں۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یعنی ہجرت کرنا جہاں آپ بھلائی کے رستے پہ جائیں، یہ تو ہم نے دیکھا کہ اسلام میں اس کی اجازت ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ بھئی یہاں تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے، میں اپنے عیال کو لے کے یہاں سے نکل جاؤں، بے شک کسی مغربی ملک پہ رہوں، حالانکہ آپ کے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ملک سے کمایا ہے، یہاں پہ شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، ابھی بات آزاد بھائی کر رہے تھے یقین کی، اصل میں ہمارا یقین نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات ہمارا خدا پہ یقین ہے، اور یقین کی بنیاد ہے علم، جیسے بھی آزاد بھائی نے بھی کہا، اور ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم معلومات کو علم سمجھ رہے ہیں۔ صحیح۔ ہمارے پاس معاشرے میں معلومات تو ہیں، علم نہیں ہے۔ جس دن علم آ جائے گا اس دن ہم اللہ کی ہر معاملے میں اطاعت کریں گے، صرف نماز میں نہیں، صرف روزے میں نہیں، ہر معاملے میں اس کی اطاعت کریں گے۔ اور اسی کے قرآن نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر کہ یقین آ جائے۔ یہاں یقین موت کو بھی اس میں لیا گیا ہے، اور موت سے زیادہ بڑھ کر کوئی یقین دلانے والی چیز ہے بھی نہیں۔ صحیح۔ تو ہمارے پاس جو اللہ پر ایمان ہم جسے کہتے ہیں، دراصل وہ ہمارا یقین نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ جو کر رہا ہے، جو ہمیں کریکٹر اس نے دیا ہے، وہ ہماری استطاعت کے مطابق ہے اور ہمیں اسی حد میں رہنا چاہیے۔ صحیح۔ مثلا ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، اس پروگرام میں ہر ایک کی اپنی ایک وہ ہے ذمہ داری ہے۔ جی۔ ایک کیمرہ چلا رہا ہے، ایک پروڈکشن کر رہا ہے، ایک ریکارڈنگ کر رہا ہے، آپ ہم بول رہے ہیں۔ اب اگر میں یہ چاہوں کہ صاحب میں آپ جیسا کیوں نہیں ہوں، یا کیمرہ مین چاہے کہ صاحب میں بنا رہا ہوں فوٹو، میں خود کیمرے میں کیوں نہ آ جاؤں، تو اگر یہ ان کو ایک سسٹم کا پتہ ہے کہ نہیں، اس سسٹم میں میری یہ پوزیشن ہے، اور میری یہ پوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری اہمیت نہیں ہے، میری اپنی جگہ اہمیت ہے،
وہ اگر نہ ہو تو ریکارڈنگ ہی نہ ہو. بالکل صحیح. اچھا جی, تو یہ جو یقین اللہ پر اگر ہمیں آ جائے کہ ہمیں اللہ نے جو کریکٹر دیا ہے, وہ اگر 10,000 کی تنخواہ کا ہو, وہ اگر ایک ڈرائیور کا ہو, وہ ایک کلرک کا ہو, وہ ایک اس کا ہو, ہم اس کریکٹر میں بھی اگر اللہ سے خوش ہو جائیں. ان ادر ورڈز آپ کہہ رہے ہیں کہ شکوہ کرنا چھوڑ دیں, جہاں ہیں وہاں تو بہترین دیں پہلے اپنا. اچھا, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. ہمارے یہاں اکثر لوگ ہماری فیلڈ میں شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسوں میں اتنا ہی ملے گا. یعنی اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ اپنا کام پراپرلی کیوں نہیں کریں گے, تو بھائی ہماری تنخواہ بہت کم ہے. یہ سوچ کے کہ کل آپ کی تنخواہ 3 گنا ہوتی تو شاید آپ بڑا تیر مار لیتے, آپ زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہوتے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ خام خیالی ہے. جتنا موٹیویٹڈ انسان کسی بھی طریقے سے ہوتا ہے تو یہ تو ہے کہ اس کو انعام کے طور پہ پھر زیادہ پیسے مل جائیں, لیکن اگر آپ نے اس کو شرط بنا لیا تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آزاد بھائی, یہی سوال آپ کے پاس لاؤں گی کہ اپنا دنیاوی نقصان کم کرنے کے غرض سے جلدی کاروبار بیچ کے ملک سے باہر چلے جانا ہے, یہ ایک خوف اس وقت بہت سارے سرمایہ داروں کو ہمارے ملک میں ستا رہا ہے, اور وہ اس پہ ایکٹ بھی کر رہے ہیں. تبھی یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے یہاں غربت اور مہنگائی کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں کئی ایسے صاحب ثروت لوگ ہیں جن کے دبئی سے لے کے UK تک بڑے بڑے محلات بھی ہیں, بلڈنگز بھی ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ اس مشکل کے وقت میں وہ یہ دولت اگر ملک پاکستان واپس لے کے آئیں تو چیزیں سدھر سکتی ہیں, لیکن کوئی یہ کام کرنے کو آمادہ نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بہت خوبصورت سوال ہے, اور اس سوال کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے. بالکل. یعنی ہمیں اس بات پہ بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائیں گے, اللہ ہمیں پلائیں گے. وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمارا پالنہار ہے. اس کائنات کو کسی کے حوالے کیا نہیں ہے, حکومت اسی کی ہی ہے. لوگوں کو تبدیل کرتا رہتا ہے, اور کچھ مشاہدات ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ شاید یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ اس کے دور میں حالات خراب ہوں, کوئی وزیر نہیں چاہتا کہ اس کی منسٹری کے نیچے کام بگڑ جائے. لیکن اب یہاں تاثر کیا جا رہا ہے؟ تاثر یہ جا رہا ہے کہ عمل اور فعل میں دو چیزیں بڑی متضاد ہو رہی ہیں, تو وہ جوڑ نہیں کھا رہی. اب حکومتی سطح پر آپ لے لیں, وہ میجورٹی نہیں ہے, مطلب ان کی تعداد کم ہے. تمام سیاسی جماعتیں بھی اکٹھی ہو جائیں, میں کسی خاص ایک جماعت یا تمام جماعتوں کا نہیں کہہ رہا, اور وہ سب حکومت میں آ جائیں, جو اپوزیشن میں وہ حکومت میں, جو حکومت میں وہ بھی, اور اس کے بعد بھی وہ کام کرنا سٹارٹ کریں تو بھی نہیں کر سکتے. ان کی تعداد پھر بھی کم ہے, ہم زیادہ ہیں. اب ہمارا یہ قصور ان کے سر پہ لگے, یہ ہم نے ہمیشہ یہ کیا. عوام نے پاکستانی حکومت کے ساتھ کبھی تعاون نہیں کیا, نہ کبھی رولز کو ہم نے فالو کیا. وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں رولز کو ہم فالو کرتے ہیں, وہاں پہ فائن بھرنا پڑتا ہے, یہاں تو کوئی ایشو کی بات نہیں. تو یقین کی بنیاد یہاں پر کمزور ہو گئی کہ لوگوں نے اپنا کاروبار بیچا, اپنے گھر بیچے, اور وہ یہاں سے موو کر کے چلے گئے. یہ یقین کی کمزوری ہے, اور ہو نہیں سکتا کہ جو یہاں ملنا تھا اس سے بڑا وہاں مل جائے, اس سے زیادہ وہاں مل جائے. یہ ہو نہیں سکتا. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. ہاں, ہم سے رزلٹ نہیں مانگا, ہم سے تھوڑی سی کوشش مانگی کہ تھوڑی سی کوشش کریں, رزلٹ پھر اللہ دیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بہترین رزق وہ ہے جو اپنے شہر میں ہو, چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ. سبحان اللہ, بہترین رزق. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں آزاد بھائی کہ آج سے 75 سال پہلے جب قائد اعظم مختلف سرمایہ داروں کو اور صاحب حیثیت لوگوں کو اس بات پہ قائل کر رہے تھے کہ وہ پاکستان آئیں, تو اس وقت تو ایک ارادہ ہی تھا نا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ پاکستان کس طرح کا ہوگا, اس معاشرے کے خد و خال کیا ہوں گے. لیکن اسلام کے نام پہ بننے والی اس ریاست اور اس ملک پہ لوگوں کا اتنا ایمان تھا, اتنی اس سے محبت تھی کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھی, اپنے آباء و اجداد کی قبور کو چھوڑ کر, اپنے محلات کو چھوڑ کر, یعنی لٹے پٹے بھی وہاں سے آئے, اس کے علاوہ سرمایہ دار بھی آئے. لیکن آج ہمارے یقین کی اتنی کمی ہے کہ یہاں پہ 3 یا 4 جنریشنز گزرنے کے باوجود بھی اس ملک سے ہی سب کچھ کمایا, اس ملک سے ہی ہماری شناخت ہے, اور اسلام کے نام پہ بننے والا واحد ملک ہے پوری دنیا میں. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے یقین کی کمی کی وجہ سے آج اس کا یہ حال کیے بیٹھے ہیں. اچھا جی, ہم بات کر رہے ہیں یقین کی, اور سماجی اور بڑے مسائل کا تو ہم نے ذکر کیا, لیکن آپسی رنجشیں جو ہو جاتی ہیں وہ بھی یقین کے فقدان کی وجہ سے, کہ کسی پہ ہم کو ٹرسٹ نہیں ہے, کسی کو ہم ڈاؤٹ اگر کرنے لگ جاتے ہیں, کسی کی نیت پہ اگر ہمیں شبہ ہوتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آزاد بھائی کہ اگر میاں بیوی, بہن بھائی, گھریلو معاملات, ماں باپ کو بچوں پہ یقین
یقین نہیں رہتا. کبھی یہ سوچنے لگیں کہ بھائی یہ تو ہمارے مال و زر کے پیچھے ہے, یہ اصل میں ہمارا فرما بردار نہیں ہے بلکہ آؤ بھگت اس لیے کر رہا ہے کہ چاہتا ہے فلانا گھر اس کے نام کر دیا جائے. تب کس طرح اس میل کو دل سے دور کریں؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود ہونے کے بعد یقین دلاتی ہیں, صحیح, اور کچھ چیزوں کو وقت سے پہلے ذکر کرنا وہ گمان ہوتا ہے, تخیل ہوتا ہے, سوچ ہوتی ہے. اور وہ اس وقت تک جیسے کہ قرآن میں ہے کہ عین الیقین, جو چیز آنکھوں سے دیکھ لی جائے اس پر یقین کرنا. اب بات دیکھی جائے کہ اولاد ہے اور اولاد کی فطرت کو ماں باپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی فطرت ہے, یہ ان کا نیچر ہے. تو اب اولاد جس طرح کی غلط وے پر بھی ہے بظاہر, لیکن ان کی اصلاح کا طریقہ ایسا ہو کہ خدا نہ خواستہ کل یہ بچہ یا میری بچی کسی ایسی جرم کا ارتکاب کرے جس کے بعد مجھے یہ گمان یقین پہ ڈائیورٹ کرنا پڑ جائے, تو اس سے بہتر ہے کہ میں ابھی اس کو روک لوں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے 3 شاخیں ہیں, اور ان کی پہلی شاخ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل ہو رہا ہو تو اس کو ہاتھ سے روکا جائے. اب ہاتھ سے روکنے میں آواز نہیں آتی, اگر ہاتھ سے نہ روکے تو پھر زبان سے روکا جائے. اب اگر زبان سے بھی کام نہ رکے تو پھر دل میں برا جانے, اس سے نیچے کا ایمان ہے ہی نہیں. کیا بات. اب ایمان اور استقامت اور اس کے ساتھ مین چیز جو ہے وہ یقین کی ہے. اب والد کو یقین نہیں ہے, بچوں کو بھی یقین نہیں ہوگا. صحیح. ماں کو یقین نہیں ہے تو بچیوں کو بھی یقین نہیں ہوگا, اور یہ یقین کرنا پڑتا ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ آتی ہیں, اور کچھ چیزوں کے لیے وقت سے پہلے تیار ہوا جاتا ہے. جب وقت وہ آن پہنچتا ہے تو اس پر یقین ہوتا ہے کہ ہاں. ہمارے ہاں یہ مختلف کارٹونز بچوں کو دکھائے جاتے ہیں, اسپائڈر مین, سپر مین, فلاں 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 فلاں. ایک طرح سے ان کی ذہن سازی ہوتی ہے نا کہ یقین بن جائے. اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو, دنیا میں ہر سسٹم ایک تھیوری کی طرح چلتا ہے, اور ان میں ایک بیسک ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جب دجال آئے وہ زندہ کو مار دے, مرے وہ کو زندہ کرے, کچھ چیزیں گرا رہا ہے, کچھ اٹھا رہا ہے. تو یہاں ایک ایسا ذہن ڈیولپ ہو چکا ہو, وہ یقین کی رخ پر گامزن ہو کہ ہاں ہم نے تو یہ چیز دیکھی تھی کہ ایک فرد آئے گا, وہ فرد ایسا کرے گا, وہ ایسا کرے گا. اس کے یقین کو توڑنے کے لیے قرآن سے رجوع کرنا ضروری ہے, اپنے حساب کے ساتھ. سدرا دیکھیں, ہم نے زندگی کے کسی بھی پہلو میں اسلام کو دیکھا ہی نہیں ہے, اور ایسا دل اچاٹ سے ہونے لگتی ہے کہ بس ٹھیک ہے تو ہے, کیا کریں. یعنی وہ شوق نہیں ہے, وہ ذوق نہیں ہے. وہ ہے نا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اب اس استقامت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات ہے. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, تو فرماتے ہیں میں ایک دن درخت کے سائے میں لیٹا ہوا سو گیا تھا, تو آواز آئی یا سری سختی کن مثلی, اے سری سختی میری طرح بن. ادھر بھی دیکھا کوئی نہیں ہے, ادھر بھی دیکھا کوئی نہیں. تو جب میں پھر سویا, پھر آواز آئی, تو مجھے خیال آیا کہ یہ درخت ہی ہے. تو میں نے درخت سے کہا کہ میں ایک جاندار انسان ہوں, اشرف المخلوقات ہوں, تیری طرح کیسے بنوں؟ تو ضرورت کی حد تک استعمال ہوتا ہے, وہ بھی ہمارے لیے. تو کہا میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا, مجھ جیسا بننے میں آپ کے بڑے فوائد ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. جی. جو مجھے جھنجھوڑ لے تو مجھ سے اگر پھل ہوتے ہیں وہی گریں گے, یا پھر جو مجھے جھنجھوڑتا ہے پھول گرتے ہیں, یا پھر پتے ہیں جو ان کے جانوروں کے لیے, اور پھر مجھے جو کاٹ کے پھر فرنیچر اور چیزیں یہ وہ سب کچھ پتہ ہے. اور اگر کوئی چھاؤں میں آتا ہے تو میری چھاؤں حاضر ہے, اگر کوئی بارش سے بچنے کے لیے آتا ہے تو میں ایک سائبان کی طرح ہوں. تو یہ چیزیں کی. اب حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ بھی عالم تھے, وہ فرمانے لگے اچھا مجھے یہ بتاؤ, لوگ تمہیں جلا کے راکھ کیوں کر دیتے ہیں؟ تو درخت سے ایک آواز آئی کہ یا سری سختی آپ نے میری دکھتی رگ پہ پیر رکھا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرے اندر استقامت نہیں ہے. کہا کیسے؟ کہا اس لیے نہیں ہے, جدھر کی ہوا چلتی ہے میرا رخ اسی طرف ہو جاتا ہے. اگر میں استقامت پہ رہتا یا رہتی, مذکر اور مؤنث پتھروں میں بھی ہیں, درختوں میں بھی, اگر میں رہتا نا تو میں سوکھتا ہی نہیں, اور سوکھتا ہی نہیں تو میں جلتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہی ہے
کہ میرے اندر استقامت نہیں. جہاں کی ہوا چلی میرا رخ اسی طرف. اور ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے سدرا, مختصر آخری میں, کہ سوکھوں کے ساتھ گیلے بھی جل جاتے ہیں. تو یقین اگر پختہ ہوتا ہے تو یقین سے یقین نکلتا ہے. یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اور جھوٹ اس لیے, سچ اس لیے بولا جائے کہ اب سچ کے سوا آپشن نہیں ہے. تو یہ نہ استقامت ہے اور نہ ہی یقین ہے. یقین مشاہدات پر اتنا نہیں ہوتا, اور یقین والے سے آتا ہے. اور جب یقین ڈیولپ ہونے لگتا ہے تو معاشرے میں جو یہ کمزرفی کا عالم ہے, اب آخرت پر یقین ہے, برزخ پر یقین ہے, قبر پر یقین ہے, الصراط پر ہمارا یقین ہے, جہنم پر یقین ہے, جنت پر یقین ہے. اب سچ بولنے کے کیا تاثرات, اس پہ یقین. جھوٹ بولنے کے کیا ثمرات, اس پہ یقین. رمضان پہ کیا ملے گا, اس پہ یقین. ان تمام چیزوں کو اس طرح سے کرنا کہ اس کا یقین مجھے ہونے لگے, میرا عمل مجھے مضبوط کر لے گا, ورنہ کمزور سے کمزور. آخری چند منٹ ہے زہیر بھائی, آپ کے پاس بھی یہی سوال لے کے آتے ہیں کہ جہاں ہم یقین کا, استقامت کا فقدان دیکھیں. ابھی ایک بات آزاد بھائی نے بڑی اچھی کہی کہ بھئی اگر والدین میں استقامت اور یقین ہوگا تو بچے میں بھی آتا ہے. لیکن دور حاضر میں تو کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین متقی بھی ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, ایمان والے بھی ہیں, اور بہترین تربیت کے باوجود یہ گن ان کی اولاد میں نہ آ پائے. تو یہ کیا گیپ ہے اور اس کو کیسے پر کیا جائے؟ یہ بظاہر جو اگر ہم فلسفہ دیکھیں اور ہم نفسیات دیکھیں تو اس میں تربیت کی کمی ہوتی ہے. اچھا, یہ تربیت صرف ماں باپ کی نہیں ہوتی, ماں باپ کی تو ہوتی ہی ہے, سماج کی تربیت بھی ہوتی ہے. اب بچہ ماں باپ کے ساتھ وقت کم گزار رہا ہے, پڑوس کے ساتھ زیادہ گزار رہا ہے, دوستوں کے ساتھ زیادہ گزار رہا ہے, گیجٹ کے ساتھ زیادہ. اس گیجٹ سے جو اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے, جو سبق مل رہا ہے, وہ ماں باپ کی تربیت سے زیادہ اثر انداز اس کے اوپر ہو رہا ہے, حاوی آ رہی ہے اس کے اوپر. لہذا اس کے اندر اس گیجٹ کے کردار جو ہیں وہ کردار اس کے اندر سے, یعنی آپ دیکھیں نا کہ بچوں کو آپ تھوڑے دن کارٹون دکھاتے ہیں, ان کی طبیعت ہائپر ہو جاتی ہے, وہ خواہ مخواہ اسی طرح جیسے اچھل کود شروع کر دیں گے, ایک صوفے سے دوسرے پہ آپ کو چھلانگ لگاتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت شکریہ زہیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, آزاد بھائی موجود ہے. وقت ہمارے پاس کم تھا, لیکن یقین و استقامت کو اس کی آبیاری کرنی پڑتی ہے. جس طرح بالکل ایک بیج ایک تناور درخت بنتا ہے, اسی طرح اپنے ایمان کو, اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے, ہم ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوں, اور جتنا وقت اور جتنی سانسیں ہمیں یہاں پہ ملی ہیں اس میں ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں, یعنی مزید اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں.